برمودا ٹرائنگل ایک ایسا راز جس کے ساتھ بہت سے اسرار جڑے ہیں۔ اس سمندری علاقے کے بارے میں بے شمار کہانیاں اور واقعات مشہور ہیں۔ یہاں اب تک سینکڑوں ہوائی جہاز اور بحری جہاز مسافروں سمیت لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ٹی وی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اٹلانٹک اوشن میں اگر آپ میامی، پورٹو ریکو اور برمودا آئی لینڈ کے درمیان ایک امیجنری لائن ڈرا کریں تو ایک ٹرائنگل بن جائے گا۔ یہ سمندری علاقہ برمودا ٹرائنگل کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 1.3 ملین سے 4 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر مشتمل ہے۔ یہاں سمندر بہت ہی گہرا اور موسم انتہائی سخت ہے۔ یہ علاقہ اپنی پراسراریت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایریا سے گزرنے والے ہوائی جہاز اور شپس پراسرار حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو بچ کر نکل آتے ہیں وہ بھی اپنے عجیب و غریب تجربات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلاً انہیں اس علاقے میں غیر معمولی روشنی آسمان پر چمکتی نظر آتی ہیں اور ان کے کمپس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے حالات میں حادثے سے بچنا ایک معجزہ قرار دیتے ہیں۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس اس علاقے سے گزر رہا تھا، تب اس کے جہاز کے عملے نے کچھ پراسرار آگ یا روشنی دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ کولمبس نے اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے کہ اس علاقے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اسے سمت کے تعین میں بے حد دشواری ہوئی تھی۔ ایک بڑا واقعہ فیبروری 1918 میں پیش آیا جب یو ایس نیوی کا شپ سائیکلوپس اس علاقے سے غائب ہو گیا۔ یہ 550 فٹ لمبا اور 11,000 ٹن وزنی جہاز 306 کرو ممبرز اور پیسنجر سمیت لاپتہ ہو گیا۔ سائیکلوپس 1910 سے بالٹک سی، کیریبین اور میکسیکو کے درمیان کوئلہ سپلائی کر رہا تھا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے وقت یہ یو ایس نیوی میں شامل ہو کر فوجیوں اور ایندھن کو ضرورت کے مقامات پر پہنچانے لگا۔ 16 فروری 1918 کو یہ جہاز ریو ڈی جنیرو سے بالٹیمور کے لیے روانہ ہوا، مگر جب برمودا کے مقام پر پہنچا تو غائب ہو گیا اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جہاز سے آخری میسج موسم خوشگوار ہے اور سب ٹھیک ہے کا آیا تھا، مگر پھر ایسا کچھ ہوا کہ جہاز کو کوئی پیغام دینے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جہاز کا ملبہ یا کوئی اور سراغ نہیں مل سکا۔ یو ایس نیوی کا یہ پہلی جنگ عظیم میں ہونے والا بہت بڑا نقصان تھا جو بغیر کسی حملے کے ہوا۔ اگلا واقعہ فلائٹ 19 کا ہے جس نے اس علاقے کی پراسراریت کو اور بڑھا دیا۔ 5 دسمبر 1945 میں امریکہ کے 5 ایونجر بمبار طیاروں نے فلوریڈا سے ٹیک آف کیا۔ ان میں 14 افراد سوار تھے اور یہ طیارے ٹورپیڈو فائر کرنے کی ٹریننگ مشن پر تھے، مگر جب یہ طیارے برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں پہنچے تو اچانک رڈار سے غائب ہو گئے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ان جہازوں کی تلاش میں ایک اور جہاز جس میں 13 افراد سوار تھے اسی دن بھیجا گیا، مگر وہ جہاز بھی پراسرار طور پر اسی مقام پر پہنچ کر لاپتہ ہو گیا اور پھر ان جہازوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ 28 دسمبر 1948 کا ہے جب ایک ڈگلس DC-3 ایئر کرافٹ پورٹو ریکو سے میامی جاتے ہوئے برمودا کے علاقے سے غائب ہو گیا۔ جہاز میں موجود 32 لوگوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ بعد میں انویسٹیگیٹرز کو کوئی ایسی وجہ سمجھ نہیں آئی جو کسی حادثے کا سبب بنی ہو، اور باقی غائب ہونے والے جہازوں کی طرح اسے بھی گمشدہ قرار دے دیا گیا۔ ایسے واقعات کی ایک طویل لسٹ موجود ہے، مگر کیا واقعی یہ سب جہاز پراسرار طور پر غائب ہوئے یا وجوہات کچھ اور تھیں؟ آج میں اسی بارے میں بات کروں گی۔ برمودا ٹرائنگل کو سب سے پہلے یہ نام ونسنٹ گیڈس نے دیا جب وہ ایک میگزین کے لیے آرٹیکل لکھ رہا تھا۔ تحقیق کے دوران اسے اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں حادثات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تب اس نے اس علاقے کو برمودا ٹرائنگل کا نام دیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ پراسرار مشہور ہو گیا اور طرح طرح کی کہانیاں اخباروں کی زینت بننے لگیں۔ اس پر کتابیں لکھی جانے لگیں اور فلمیں بھی بنائی گئیں، مگر پھر 1975 میں لیری کوشے نے ایک کتاب
द बर्मुदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के नाम से लिखी, जिसमें उसने कहा कि गेडिस और दूसरे राइटर्स ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उसने कहा कि ज्यादातर हादसात की वजह इस इलाके में आने वाले समंदरी तूफान हैं। कुछ वाकयात इंसानी गलतियों की वजह से पेश आए। बरमूदा के बारे में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शैतान का घर है, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बाज़ लोग इन तमाम वाकयात को एलियंस और यूएफओ से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि यहाँ से एलियंस जहाज़ों और शिप्स को अगवा करके ले जाते हैं और फिर उन पर अपने तजुर्बात करते हैं। मगर साइंसदान इन बातों को अहमियत नहीं देते और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नित नए तजुर्बात करते रहते हैं। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबी स्मिथ का कहना है कि बरमूदा आइलैंड समंदरी आतिशफशां के फटने से बना और इसी में ये राज छुपा है कि यहाँ कंपास काम करना क्यों छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के इर्द गिर्द की ज़मीन में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ कंपास ठीक से काम नहीं कर पाते और सिमत का तयन न होने के बाइस जहाज़ों को हादसात पेश आते हैं। डॉक्टर रैंडी सर्वीनी और डॉक्टर स्टीव मिलर ने जहाज़ों के गायब होने की वजह हेक्सागोनल क्लाउड्स को करार दिया है। वो कहते हैं कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स एयर बॉम्ब्स बनाते हैं और जब वो फटते हैं तो हवा बहुत ताकत के साथ नीचे की तरफ आती है। उनका कहना है कि ये हवा इतनी ताकतवर होती है कि जहाज़ों को हादसा पेश आ सकता है। कुछ साइंसदान इन हादसात की वजह मीथेन हाइड्रेट्स को बताते हैं। उनकी तहकीक है कि समंदर के अंदर मीथेन गैस बड़ी मिकदार में मौजूद है और जब ये गैस बहुत बड़ी मिकदार में एक जगह जमा हो जाती है तो समंदर की तह में धमाके होते हैं, जिसकी वजह से समंदर की ऊपरी सतह पर झाग बन जाते हैं। ये झाग उस फोर्स को ख़त्म कर देते हैं जो बहरी जहाज़ों को तैरने में मदद देती है, बल्कि इस झाग की वजह से ये जहाज़ बहुत तेज़ी से डूब जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि अगर बरमूदा ट्रायंगल इतना ही ख़तरनाक है तो क्या आज के मौजूदा दौर में यहाँ से हवाई जहाज़ और शिप्स नहीं गुजरते? तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हवाई जहाज़ों और शिप्स के इस इलाके में ट्रैफिक को चेक किया जाए तो पता चलता है कि सैकड़ों की तादाद में हवाई जहाज़ और शिप्स यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं और कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आता। आज भी हादसात होते हैं, मगर उन्हें किसी पुरस्कारियत से जोड़ना मुनासिब नहीं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये तमाम हादसात पुरस्कार थे या इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था? उम्मीद है कि अब अगर आपका जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल से गुजरेगा तो आप लोग खौफजदा नहीं होंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए कुर्रतुल ऐन को इजाज़त दीजिए।